الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لأهله الصلاة على أهلها الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدعون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا طبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات بشيخ نباز اور گزارشات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں لیکن ایک بات ذہن میں کھٹک رہی ہے اطمینان نہیں ہوگا اس کا اظہار نہ کروں تو خدا آپ سب کو سلامت رکھے عزیز بھائی پروردگار بہترین کلام پڑھ رہے تھے بہترین مرثیہ پڑھ رہے تھے اور اچھے انداز میں پڑھ رہے تھے طالب علم نے کبھی کچھ باتیں ذہن میں آ کے رک جاتی ہیں اور اظہار نہ کریں تو پھر مشکل ہوتی ہے اور اس کے لیے بھی کہ جو حضرات شعر کہتے ہیں مرثیہ لکھتے ہیں وہ بھی ان چیزوں میں تھوڑی سی احتیاط کیا کریں. میں اسلام آباد میں مقام پہ مجلس کے لیے مجھ سے پہلے صاحب اشعار پڑھ رہے تھے قصیدہ پڑھ رہے تھے منقبت پڑھ رہے تھے حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا. میں مسلسل یہ سوچتا رہا رہا نہیں گیا تو میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ کو حق عرفان پانے کے بعد علی یاد آیا. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ علی کے بغیر اپنے حق عرفان پانے کیسے تو اشعار درج کرتے ہوئے لکھتے ہوئے تھوڑی توجہ چونکہ بہت پرخار بات ہے بہت نازک مرحلہ ہے اہل بیت علیہ السلام کی تقدیس ان سے متعلق لکھنا. ایک شعر باقی بہت عمدہ پڑا لیکن ایک شعر میں مجھے دقت ہوئی یہ کہ جناب سیدہ جو پیغمبر اسلام سے کہہ رہی ہے کہ میں چھوٹا ہے اس کو کیسے سمجھاؤں اور اس کو میں کیسے بہلاؤں. یہ بات تھوڑا میرے لیے اسے سمجھنا مشکل ہے اس لیے کہ 9 سال کا فرق میرے اور آپ کے لیے کہ 14 کے 14 شاگرد خدا اور میں عرض کروں کہ ان 14 میں سے کسی ایک نے آ کر دنیا میں حتیٰ کسی دوسرے سے بھی ایک لفظ نہیں سیکھا. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ امیر المومنین نے اس عالم ناسوت میں آنے کے بعد پیغمبر سے کچھ سیکھا ہے جیسے باقی لوگ سیکھتے رہے تو پھر اپنے عقیدہ امامت پر تجدید نظر کریں نظر ثانی کریں.
اس لیے پیغمبر کے ہاتھوں پہ آتے ہی امیر المومنین نے سورہ مومنون کی 11 آیتوں کی تلاوت کی۔ ایک یہ پیغام دینے کے لیے کہ علی شاگرد خدا ہے، اور جیسے علی شاگرد خدا ہے اسی طرح سے حسن مجتبیٰ بھی شاگرد خدا ہے۔ ان کا فہم ہمارے فہم سے سرے سے نسبت نہیں ہے، سرے سے تقابل نہیں ہے۔ حسن مجتبیٰ خود شاگرد خدا اور پیغمبر نے، بس میں اپنے موضوع کی طرف بڑھوں لیکن روک کر ایک بات کہوں تاکہ مجھے تسلی تشفی ہو جائے۔ پیغمبر گرامی اسلام آپ کی صحبت میں امام حسن مجتبیٰ آ کے بیٹھتے تھے حلقے درس میں، لیکن سیکھنے کے لیے نہیں۔ ہزاروں صحابہ مسجد نبوی میں پیغمبر کے سامنے بیٹھے اور امام حسن مجتبیٰ بھی ممبر سے قریب تر، پیغمبر انہیں بٹھاتے اور خود فراز ممبر پہ چلے جاتے، اور آپ کا معمول رہا ہر روز خطبہ ارشاد فرماتے۔ ایک دن امام حسن مجتبیٰ پیغمبر کا خطبہ سننے کے بجائے اور پیغمبر کے چہرے کی طرف دیکھنے کے بجائے آپ نے ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھا اور برابر ٹکٹکی باندھے آسمان کی طرف دیکھ رہے۔ مجھ جیسا ظاہر بھی کوئی قریب بیٹھا تھا، اس کا ذر چھلک گیا اور دیکھا۔ مجلس میں آپ دیکھیں اگر کوئی بچہ اپنی جیب سے موبائل سیل نکال لے اور اس کے ساتھ کچھ دیکھنا شروع کر دیں، آپ ایک دو دفعہ نظر گھما کے دیکھیں گے، اور پھر اگر اس میں سے جیب میں نہ رکھا تو پھر آپ کا پیمانہ صبر لبریز ہو جائے گا۔ پھر آپ سمجھائیں گے اس بچے سے مناسب نہیں ہے مجلس حسین میں آپ یوں موبائل سیل استعمال کریں کھیلیں۔ تو اسی طرح اب اس صحابی نے بھی سمجھا کہ امر بمعروف کا وقت ہے، نہی از منکر کا وقت ہے، نصیحت کا وقت ہے۔ دیکھا 2-3 مرتبہ موڑ کے تو کہ شاید ابھی امام حسن مجتبیٰ پیغمبر کی طرف دیکھنا شروع کر دیں، لیکن یہ برابر آسمان کی طرف دیکھ رہے، بہت دیر گزر گئی۔ اب اس صحابی کا پیمانہ صبر لبریز ہوا اور امام حسن مجتبیٰ سے کہنے لگا، فرزند رسول ٹھیک ہے وہ آپ کے نانا ہیں، آپ کے جد ہیں، آپ ان کے بیٹے ہیں، ان کے نواسے ہیں، لیکن یہ اچھا نہیں ہے کہ وہ دین سکھا رہے ہیں، شریعت کے مسائل بتا رہے ہیں، اور آپ ان کا بیان سننے کے بجائے برابر آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ اس صحابی کی طرف موڑے کچھ کہنے کے لیے، جواب دینے کے لیے، لیکن ختمی مرتبہ فراز ممبر سے یہ سارا منظر مشاہدہ کر رہے تھے۔ تو آپ جو گفتگو بیان فرما رہے تھے اسے وہیں چھوڑا اور صحابی کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا دعل حسن، میرے صحابی آپ حسن مجتبیٰ کو چھوڑ دو، حسن مجتبیٰ کو میرے بیان کی ضرورت نہیں ہے، آپ میری بات سنو، آپ کو میرے بیان کی حاجت ہے۔ اور یہ خیال نہ کرنے کہ حسن بلا مقصد آسمان کی طرف دیکھ رہے، نہ، فرمایا ان الحسن لیلاحظ لوح المحفوظ، حسن مجتبیٰ لوح محفوظ کو ملاحظہ کر رہے۔ یہ دقیق تعبیر ہے۔ پیغمبر یہ بھی فرما سکتے تھے کہ ان الحسن لیطالع لوح المحفوظ، حسن مجتبیٰ لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہے، نام فرمایا ملاحظہ کر رہے۔ ان دو تعبیروں میں زمین آسمان کا فرق ہے، اس لیے کہ مطالعہ ہمیشہ استفادے کے لیے ہوتا ہے، جہالت کو برطرف کرنے کے لیے ہوتا ہے، حصول علم کے لیے ہوتا ہے، اور انسان مطالعہ کر کے اب اس شے کا عالم بن جاتا ہے، سیکھ لیتا ہے، اسے جان لیتا ہے۔ تو اگر پیغمبر فرماتے کہ حسن مجتبیٰ لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہے ہیں تو بھی غیر معمولی بات ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ 7-8 سال کا بچہ زمین پر بیٹھ کر عرش پر لوح محفوظ کو مطالعہ کرے، یہ چھوٹی بات ہے۔ لیکن اگر پیغمبر لفظ مطالعہ استعمال کرتے تو مقام امام حسن مجتبیٰ اور مقام عظمہ ولایت اور مقام امامت کا تعارف نہ ہو سکتا، اس لیے کہ مطالعہ استفادے کے لیے ہوتا ہے۔ کم سے کم یہ ہوتا ٹھیک ہے شرف بیان ہوا، لیکن یہ کہ حسن مجھ سے سیکھنے کے بجائے وہاں سے سیکھ رہے ہیں، لوح محفوظ پڑھ کے جان رہے، نہ دقیق تعبیر ہے۔ فرمایا ان الحسن لیلاحظ لوح المحفوظ، ملاحظہ استفادے کے لیے نہیں ہوتا، ملاحظہ حصول علم کے لیے نہیں ہوتا،
ملاحظہ اپنی جہالت کو برطرف کرنے کے لیے نہیں ہوتا، ملاحظہ سیکھنے کے لیے نہیں ہوتا، ملاحظہ تصدیق کے لیے ہوتا ہے، تائید کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی حسن مجتبیٰ زمین پر بیٹھ کر کے دیکھ رہے کہ جو کچھ لوح محفوظ پر درج کیا پروردگار نے، اور جو علم میرے سینے میں دے کر عالم لاہوت سے عالم ناسوت میں انسانوں کے درمیان روانہ کیا، یہاں میرے سینے میں موجود علم میں اور وہاں لوح محفوظ پر درج علم میں یکسانیت ہے، وحدت ہے، عینیت ہے، یا کوئی فرق ہے؟ اثنینیت ہے، غیریت ہے، دوئیت ہے، یہ تعارف۔ اور سامنے ملتان کے مومنین نہیں تھے، وہ عرب سخن شناس، سخن فہم، بات کی گہرائیوں کو سمجھنے والے، الفاظ کی دقتوں کو درک کرنے والے اہل ادب ہیں۔ عرب بہرحال عہد جاہلیت میں بھی آپ دیکھیے جو ان کے اشعار ہیں، کئی 100 بند پر مشتمل ایسے اشعار کہ انسان آج بھی پڑھ کے حیران ہو جاتا۔ تو ایک مرتبہ جیسے ہی پیغمبر نے یہ بات کی تو چیمے گوئیاں شروع ہوئی۔ ہر فرد سلمان نہیں ہوتا، ہر فرد حذیفہ نہیں ہوتا، ہر فرد مقداد نہیں ہوتا۔ چیمے گوئیاں شروع ہو گئی۔ یہ پیغمبر نے شاید لوگوں نے خیال کیا فرد جذبات میں آ کے، جوش میں آ کے کہہ دیا، اچھا نہیں لگا، برداشت نہیں کر سکے، بھائی میرے نواسے کو کیوں ڈانٹا ہے، اسے کیوں سمجھایا، تو روکنے کے لیے ایسی بات کہہ دی کہ ذہنوں میں بات چلنے لگ گئی اور لوگ عجیب نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع ہوئے اور چیمے گوئیاں شروع ہو گئیں، اور پیغمبر کے درس میں بیٹھے رہے، اٹھے نہیں، لیکن اعجاب انگیز نگاہوں سے برابر پیغمبر کو دیکھ رہے، یہاں تک کہ درس تمام ہوا اور سب گھروں کی طرف چل پڑے۔ اور پورے مدینے میں جیسے آج کل مثلا بعض خبریں آتی ہیں تو پھر 2-3 دن مسلسل وہ خبر چلتی ہے، پھر دوسری خبر آتی ہے، وہ اس کی جگہ لے لیتی ہے، برابر پورے مدینے میں ہر گھر میں یہی موضوع ڈسکس ہو رہا تھا کہ پیغمبر نے کیا کام کیا ہے، اتنی بڑی بات کہہ دی، احساسات کی رو میں بہ گئے، جذبات کی رو میں بہ گئے، اپنے 7-8 سالہ نواسے کے لیے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے۔ بھلا کیسے ممکن ہے کہ حسن زمین پر بیٹھ کر لوح محفوظ کو ملاحظہ کرے؟ باتیں ہوتی رہیں، گفتگو ہوتی رہی، اور دوسرے دن پھر اسی کیفیت میں آئے پیغمبر کے محضر میں، اور جب آ کر بیٹھے تو پیغمبر نے آج عجیب کام کیا۔ شاید پہلے ان کی وہ بات کل والی ان کے ذہن سے کچھ دیر کے لیے نکل جاتی، لیکن پیغمبر پہلے ہر روز امام حسن مجتبیٰ کو ہمراہ لے کے آتے تھے اور نیچے بٹھا دیتے۔ آج پہلی مرتبہ اپنی حیات طیبہ میں پیغمبر اسلام نے یہ کام کیا کہ نیچے بٹھانے کے بجائے حسن مجتبیٰ کو اٹھا کر ممبر پہ لے کے آئے اور اپنی گود میں بٹھا کر خطبہ دینا شروع کر دیا۔ اب آپ بتائیے کہ اگر کسی کو کچھ لمحوں کے لیے پچھلے دن کی بات بھول بھی جاتی تو آپ کیسے بھولے؟ جب حسن کے چہرے پہ نگاہ پڑ رہی ہے برابر وہی بات یاد آ رہی ہے، لیکن پیغمبر نے کسی بھی کیفیت کو درخور اعتنا نہیں جانا اور برابر آپ نے اپنا بیان شروع کر دیا۔ کچھ دیر گفتگو فرماتے رہے اور اسی اثناء میں ایک بزرگوار مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور سیدھا چلتے ہوئے آگے بڑھے پیغمبر کے محضر میں، اور پیغمبر نے آنے والے کو دیکھا تو اٹھ کر کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کر استقبال کیا، مصافحہ کیا، معانقہ کیا، گلے ملے، احوال پرسی کی، اور اس کے بعد آنے کی غایت دریافت کی کہ فرمائیے کیسے آنا ہوا؟ تو آنے والے بزرگوار نے عرض کیا، یا رسول اللہ حسب سابق استفادے کے لیے آیا ہوں، میرے کچھ سوالات ہیں اور ان کا جواب مطلوب ہے، اس کے لیے حاضر ہوا۔ تو جب پیغمبر نے یہ بات سنی تو فرمایا اگر مناسب سمجھے تو آج آپ اپنے سوالوں کے جوابات مجھ سے پوچھنے کے بجائے میرے فرزند حسن مجتبیٰ سے پوچھیں۔ تو آنے والی شخصیت بہرحال پیغمبر گرامی اسلام کی شخصیت پر ایسا ایمان تھا، بلا تأمل کہا یا رسول اللہ اگر آپ ایسا مناسب سمجھتے ہیں تو میں امام حسن مجتبیٰ سے پوچھ لیتا ہوں۔ اب وہ بزرگار جو تشریف لائے امام حسن مجتبیٰ کو اٹھایا اور مسجد کے گوشے میں چلے گئے، مسجد نبوی کے گوشے میں بیٹھے اور امام حسن مجتبیٰ کو بٹھایا اور خود دوزانو ہو کر کمال ادب سے آپ کے سامنے بیٹھ گئے جیسے ایک شاگرد استاد کے سامنے بیٹھتا ہے، اور سوالات کا سلسلہ شروع ہوا۔ ادھر وہ بزرگوار امام حسن مجتبیٰ سے سوالات کر رہے ہیں اور ادھر پیغمبر نے جہاں بات روکی تھی اپنی بات شروع کر دی۔
اور آپ کے صحابہ سرابہ حیرت بنے ہوئے، سرابہ سوال بنے ہوئے، بظاہر پیغمبر کی جو آواز ہے ان کے کانوں سے ٹکرا رہی ہے، لیکن دھیان سب کا بٹا ہوا ہے، اور مڑ مڑ کے دیکھ رہے کہ پتہ نہیں اب یہ بزرگ کیا پوچھ رہے ہوں گے حسن سے، اور حسن پتہ نہیں کیا جواب دے رہے ہوں گے۔ اسی تجسس اور کنجکاوی میں مسلسل وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، لیکن پیغمبر نے ان تمام تر کیفیات کو نظر انداز کیا، اور جہاں سے پچھلے دن بات چھوڑی، پیغمبر اگلے مسائل بیان کر رہے تھے، دین کے حلال و حرام سکھا رہے تھے، یہاں تک کہ جب پیغمبر کا درس گفتگو آخری مرحلے میں داخل ہوئی تو ادھر سے وہ بزرگوار امام حسن مجتبیٰ کو اٹھائے پیغمبر کی طرف بڑھے، اور قریب آ کر امام حسن مجتبیٰ کو پیغمبر کی گود میں دیا اور شکریہ ادا کیا اور جانے لگے۔ تب پیغمبر نے اتمام حجت کو ناگزیر سمجھا اور آنے والے فرد سے پوچھا، کچھ تشفی ہوئی آپ کو؟ تسلی ہوئی؟ اطمینان ہوا؟ آپ کو آپ کے سوالوں کے جواب ملے؟ تو آنے والے بزرگوار نے جو جواب دیا کہ واللہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کے انداز میں اور آپ کے فرزند حسن مجتبیٰ کے انداز میں ذرہ برابر فرق محسوس نہیں کیا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام جس مدرسہ الہیہ کے فارغ التحصیل ہیں، حسن مجتبیٰ بھی اسی مدرسہ الہیہ کے فارغ التحصیل، اور اگر پیغمبر حسن مجتبیٰ کے لیے مجرے فیض بنے، واسطہ فیض بنے، وسیلہ فیض بنے، وسیلہ علم بنے، تو عالم لاہوت میں، عالم اسماء و صفات میں، اس عالم ناسوت میں حق تعالی نے جب ان 14 کے انوار کو ظاہر کیا تو سارے کے سارے کامل پیدا ہوئے۔ یہ 14 شاگرد خدا ہیں، یا بالواسطہ یا بلا واسطہ۔ ادھر وہ بزرگ رخصت ہوئے اور ادھر صحابہ کرام برابر سراپا حیرت بنے ہوئے، یہ کیا بات ہوئی؟ کل پیغمبر نے کیا کیا اور آج کیا کیا؟ اور انہی میں سے ایک بزرگ نے پیغمبر سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ آنے والے کون تھے؟ تو فرمایا آنے والے جناب خضر تھے۔ پہلے خضر کو سمجھیں تاکہ حسن مجتبیٰ سمجھ میں آ جائے۔ 1,24,000 انبیاء میں سے 313 رسول ہیں، باقی سب نبی ہیں۔ نبی جس پر وحی آئے لیکن تبلیغ واجب نہ ہو، اور رسول وہ نبی جس پر تبلیغ بھی واجب ہو، تو رسول 313 ہیں، اور 313 میں سے جو اولی العزم ہیں صاحب شریعت وہ 5 ہیں، اور ان 5 میں سے ایک جناب موسیٰ علیہ السلام ہے، اور یہ جناب موسیٰ جنہیں نبوت مل چکی، رسالت مل چکی، تورات مل چکی، آپ کو معجزات عطا ہو چکے، تو اب مزید دعا کی، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا اور کہا کہ پروردگار مجھے مزید علم عطا فرما۔ تو اللہ نے جناب موسیٰ کی دعا کو مستجاب کیا اور فرمایا کہ آپ مرج البحرین پہ چلے جائیے، دریا کے کنارے پہ چلے جائیے، اور وہاں پر ایک بزرگ کھڑے ہوں گے، جا کر ان کی شاگردی اختیار کریں۔ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ 15ویں پارے کا آخری حصہ اور 16ویں پارے کا آغاز، اب تفصیل پڑھ لیجئے۔ جب جناب موسیٰ کلیم پہنچے دریا کے کنارے پر سیکھنے کے لیے، اولی العزم صاحب شریعت، صاحب کتاب، نبی، رسول، جب پہنچے تو کون کھڑا تھا؟ جناب خضر کھڑے تھے، اور جناب موسیٰ نے بتایا کہ مجھے اس طرح سے میں نے دعا مانگی اور مجھے بھیجا گیا آپ کی رہنمائی۔ تو آنے والے وہ جو بزرگ کھڑے تھے کہا مجھے پتا ہے، میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا، مجھے پروردگار نے بتا دیا کہ موسیٰ کلیم آپ سے سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، تو میں آپ کو اپنی شاگردی میں لینے کے لیے آمادہ ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، یہ قرآن نے بیان کہ آپ کو صبر و ضبط اور تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، جو دیکھیں صبر کریں، کہا انشاءاللہ کہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ دریا کنارے کھڑے تھے اور کشتی والے کو اشارہ کیا جناب خضر نے، اور موسیٰ سے کہا چلیں بیٹھیں، دونوں بیٹھ گئے، اور جب چلے اور دریا عبور کیا اور جیسی دوسری جانب پہنچے تو جناب خضر نے اسی کشتی میں سوراخ کر دیا، اور موسیٰ چلائے، اے جناب خضر یہ کیا کیا آپ نے؟ یہ ہمارا محسن ہے، اس نے ہمیں دریا عبور کروایا، اور یہ کشتی اس کا وسیلہ رزق ہے،
اپنے بچوں کا پیٹ پالتے اور آپ نے اس کا وسیلہ رزق ناکارہ کر دیا، خراب کر دیا، اب یہ کیا کرے گا؟ فرمایا میں نے نہیں کہا تھا آپ صبر نہیں کر پاؤ؟ کہا اچھا میں کوشش کروں گا۔ آگے گئے اور سفر کرتے گئے آبادیوں سے گزر رہے ہیں، شہروں سے، دیہاتوں سے، اور آگے ایک بستی ہے جس کا نام ہے انطاکیہ۔ اور جب یہاں پہنچے تو کافی دن کے بھوکے پیاسے تھے، تو اہل قریہ سے سوال کیا۔ یہ انطاکیہ کے رہنے والے بعد میں اونٹوں کے اوپر سونا لاد کر پیغمبر اسلام کے پاس آئے تھے، اسے ابن حشام نے اپنی سیرت میں لکھا، اور باقی محدثین نے اور سیرت نگاروں نے کہا کہ با کا نقطہ ہٹا دیجیے اور اس کو تا میں تبدیل کر دیجیے، تو جتنا سونا لے کے آئیں یہ آپ کو دے دیں گے، آپ کار رسالت بڑھائیے، تبلیغ کیجیے۔ ہمیں شرمندگی ہوتی کہ اللہ کے دو خاص برگزیدہ بندے ہماری بستی میں آئے اور بھوکے پیاسے چلے گئے، جب بھی آیت ہم پڑھتے ہیں ہمیں شرمندگی ہوتی، تو آپ یہ نقطہ تبدیل کیجیے۔ تو پیغمبر نے فرمایا یہ تو تم اونٹوں کے اوپر سونا بار کر کے لائے ہو، اگر پوری دنیا کی دولت لے کے آؤ تب بھی قرآن کے ایک نقطے میں تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ یہ انطاکیہ ہے، اور یہاں سے جب گزرے اور کھانا طلب کیا، پانی مانگا تو کسی نے کچھ نہیں دیا، بھوکے پیاسے باہر نکلے، اور جیسے ہی باہر نکلے، اب ملتان بھی قدیم شہر ہے، قدامت کے اعتبار سے پاکستان کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے اور ایک خاص تہذیب رکھتا ہے۔ تو شہر عام طور پر جو قدیمی شہر ہیں ان کی دیواریں ہوتی ہیں، تو جیسے ہی انطاکیہ شہر کی دیوار سے باہر نکلے تو ایک دیوار گری ہوئی تھی، اور پتھروں کی دیوار تھی، اور جناب خضر نے کہا یہ پتھر مجھے پکڑائے، اور جناب موسیٰ نے پتھر پکڑانے شروع کیے، وزنی پتھر تھے، کچھ پتھر پکڑائے، اب پسینہ بہنا شروع ہوا، پیاس لگی اور بھوک نے ستایا، تو ایک مرتبہ کہا جناب خضر کیا بات ہے، ان لوگوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، پانی نہیں دیا، اور آپ برابر مجھ سے پتھر اٹھوا رہے ہیں، کی دیواریں تعمیر کر رہے ہیں۔ جناب خضر نے کہا موسیٰ میں نے نہیں کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر پاؤ؟ اب گھبرائے اور کہا کہ جناب خضر ایک موقع اور دے دیجیے، اب اگر مزید صبر نہ کر سکوں تو آپ مجھے خود سے الگ کر دیجیے۔ کہ بس ایک موقع ہے۔ آگے چلے اور قرآن نے بیان کیا، کچھ فاصلہ طے کیا تو کچھ بچے شہر سے باہر نکل کر کھیل رہے تھے، اور ان میں سے ایک لڑکے کو الگ سے بلایا جناب خضر نے، اور تنہائی میں لے جا کے اسے قتل کر دیا، اور جب قتل کیا تو اب جناب موسیٰ چلائے کہ جناب خضر کیا کیا ہے، یہ بے گناہ ہے، نابالغ ہے، اس نے کوئی جرم نہیں کیا اور آپ نے قتل کر دیا۔ جناب خضر نے کہا موسیٰ میں نے نہیں کہا تھا آپ صبر نہیں کر پاؤ؟ کہا مجھے بھی یقین ہو گیا کہ میں آپ کے ساتھ چلنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ دو عالم ایک ساتھ چل سکتے ہیں، عالم اور عالم ایک ساتھ نہیں چل سکتے، ورنہ پیغمبر کبھی نہ فرماتے کہ اگر ابو ذر کو پتہ چل جائے کہ سلمان کے دل میں کیا ہے تو ابو ذر سلمان کو قتل کر ڈالے، تحمل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو کہا جناب خضر مجھے بھی اندازہ ہو گیا کہ میں آپ کے ہمراہ چلنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، بس مجھے ان 3 سوالوں کے جواب دیں اور میں آپ کو خدا حافظ کہہ کے الگ ہو جاؤں۔ قرآن نے تینوں سوالوں کے جواب ذکر کیے کہ کشتی میں سوراخ کیوں کیا تھا، دیوار کیوں تعمیر کروا رہا تھا، اور میں نے اس بچے کو کیوں قتل کیا۔ اور اس کے بعد کہا موسیٰ ہاذا فراق بینی و بینک، کہ تیرے میرے درمیان جدائی ہے۔ اب سمجھ رہے ہیں خضر کون ہے، کہ اولی العزم صاحب شریعت صاحب کتاب نبی جس خضر کے ساتھ چند گام طے نہ کر سکے، یہ معلم انبیاء جناب خضر جب خود سوالی اور طالب علم بن کر آئیں ختمی مرتبت کی بارگاہ میں، اور پیغمبر گرامی اسلام اس انبیاء کے استاد کو خود جواب دینے کے بجائے اپنے 7-8 سالہ فرزند حسن مجتبیٰ کے سپرد کر دیں، تو سمجھنا ہے کہ صحابی کون ہوتا ہے اور امام کون ہوتا ہے، جو آنے والے کو نہ پہچان سکے اور بعد میں اسے رسول اسلام سے پوچھنا پڑے کہ یہ کون آیا تھا، یہ صحابی ہے، اور جو آنے والے کے ہر سوال کا بے عین ہی رسول اسلام کی طرف سے جواب دے دے، اسے جانشین مصطفیٰ حسن مجتبیٰ کہتے ہیں۔ یہ حسن مجتبیٰ جن سے متعلق خود پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا لو کان الحسن شخصا لکان حسن ابن علی، اگر حسن انسانی شکل میں ہوتا تو میرا بیٹا حسن مجتبیٰ ہوتا۔ پھر فرمایا لو کان العقل شخصا لکان حسن ابن علی، اگر عقل کو مجسم کیا جائے اور پیکر میں ڈھالا جائے تو میرا بیٹا حسن مجتبیٰ ہوگا۔
حسن مجتبی خود علم ہے، حسن مجتبی خود عقل مجسم ہے، حسن مجتبی خود حسن مجسم ہے. چاہے 2 سال کے ہوں، چاہے 1 سال کے ہوں، چاہے 5 سال کے ہوں، چاہے 6 سال کے، چاہے 8 سال کے. اس لیے عرض کر رہا ہوں، شعراء اشعار لکھتے ہوئے اگر کہیں وزن ٹوٹتا ہے تو چھوڑ دیں، وہ شعر درج نہ کریں. اگر 14 شعر بنتے ہیں تو آپ 13 پہ اکتفا کر لیجئے، 12 پہ اکتفا کر لیجئے. لیکن نہ، یہ کبھی خود یہ وادی پرخار وادی، ہر لفظ تول کے اور سوچ کے اور 1000 مرتبہ سوچ کے لکھا جائے تو اس لیے میں لازم سمجھتا تھا. تو یہ جسارت کی امید ہے آپ مجھے معاف کریں گے. خدا آپ سب کو اپنی حفظ و پناہ میں رکھے. یہ حسن مجتبی. اسی طرح سے امام علی زین العابدین جن کا میں کل ذکر کر رہا تھا، وہ ابراہیم ہیں. تمام انبیاء میں بعد از ختمی مرتبہ سب سے افضل ترین نبی ابراہیم خلیل، جد رسول اللہ. یہ جد رسول حضرت ابراہیم جو قرآن بیان فرما رہے کہ ستاروں کو دیکھ کر، چاند کو دیکھ کر، مخلوقات کو دیکھ کر خدا تک پہنچ رہے. اور یہ فخر ابراہیم علی زین العابدین. پڑھیے دعائے ابو حمزہ سمالی، کیا جملہ ارشاد فرمایا کہ کیا میں نے مخلوقات کو دیکھ کر تیری معرفت حاصل کی؟ نہ، بک عرفتک وانت دللتنی علیک. پروردگار میں نے تیری معرفت خود تیری ذات سے حاصل کی ہے. یہ امام سجاد بیان فرما رہے ہیں. اور پروردگار تیرے وجود پر سب سے بڑی دلیل خود تیری ذات ہے. ابراہیم خلیل کو یہی کہنا چاہیے کہ میں نے مخلوقات کو دیکھ کر تیری معرفت حاصل کی، اور علی زین العابدین کو یہی کہنا چاہیے کہ میں نے تجھ سے تیری ذات کی معرفت حاصل کی. اس لیے کہ جس ابراہیم کی تخلیق مخلوقات کے بعد ہوئی، وہ مخلوقات کو دیکھ کر خدا کی معرفت حاصل کرے گا. اور جس علی زین العابدین کے نور کو اللہ نے تمام تر مخلوقات سے پہلے خلق فرمایا ہے، جب غیر از خدا کچھ نہیں تھا تو کس سے حاصل کرے گا؟ صرف خدا سے حاصل کرے گا. یہ 14 شاگرد خدا ہیں علی زین العابدین. اور پھر امام محمد باقر. وقت نہیں بچا کہ میں کچھ جملے آپ سے متعلق عرض کروں. 18 سال 10 مہینے اور 12 دن یہ آپ کا عہد امامت، اور 38 سال 10 مہینے اور 18 دن آپ نے نائب امام کی حیثیت سے گزارے. اور امام محمد باقر نے وہ 11 افراد تراشے اور تیار کی اور امام صادق کے سپرد کی. اور یہ مجالس چونکہ امام صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے منسوب ہیں تو چند جملے آج کی حد تک. اب وقت تو کم بچا، لیکن میں حضرت سے متعلق عرض کروں. کچھ گفتگو میں نے 1-2 دن پہلے بھی امام صادق سے متعلق عرض کی تھی، اور مجھ سے عزیزوں نے، میرے محترم میزبان یہ خواہش کر رہے تھے کہ میں منصور دوانقی کے دربار میں جو امام حسن مجتبی نے گفتگو فرمائی اس کا کچھ حصہ اگر بیان ہو جائے تو وہیں سے. باقی ابو شاکر یا دیسانی سے آپ کی جو گفتگو ہوئی ہے ابن درہم کے ساتھ، وہ سارے مراحل میں نے بیان کیے، اور کن حالات میں امام نے اپنی ذمہ داریوں کا آغاز کیا اپنی امامت کا. یہاں تک کہ منصور دوانقی جو پہلے بنو امیہ کو دبانے میں مصروف تھا، تو جیسی اس کی حکومت ذرا مضبوط ہوئی تو آپ آسودہ خاطر ہوا، تو کسی نے بتایا، اس کے مشیروں نے، وزیروں نے، کہ آپ یہاں پر بغداد میں حکومت درست کر کے بیٹھے ہیں، اور آپ کو اندازہ نہیں کہ اس وقت مدینے میں ایک دوسری حکومت قائم ہو چکی ہے. آپ لکڑی کے تخت پر بیٹھ کر حکومت کر رہے ہیں، اور فرزند رسول جعفر صادق لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں، اور پوری اسلامی دنیا میں مرکزی حیثیت اختیار کر چکے ہیں. اور ہزاروں کی تعداد میں تمام اسلامی ممالک سے، تمام اسلامی شہروں سے، دیہاتوں سے لوگ اٹھ کر آپ کے پاس جمع ہو رہے ہیں، قصب فیض کر رہے ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ شروع میں اگر کوئی گفتگو کے لیے آتا، مناظرے کے لیے، مباحثے کے لیے، تو امام خود گفتگو کرتے تھے. لیکن پھر رفتہ رفتہ امام نے ایسی ایسی شخصیتوں کو تیار کیا مختلف علوم میں. ابن حشام کو، حشام بن حکم کو امام نے حکمت اور فلسفے میں اپنا شاگرد بنایا. مومن طاق کو امام نے علم کلام میں تیار کیا، آمادہ کیا. جناب حمران کو علوم قرآن اور تفسیر میں تیار کیا. ابان بن تغلب کو امام نے ادبیات میں تیار کیا. جابر بن حیان کو علم کیمیا میں آپ نے اپنا شاگرد بنایا، اور باقی اس طرح کے افراد. اور زرارہ کو احکام اور حلال و حرام اور فقہ میں اپنا شاگرد مقرر کیا. اور ابو بصیر کو علم حدیث میں، مختلف علوم میں بڑی بڑی شخصیتوں کو تراشا. اور اب پہلے اگر کوئی مناظرے کے لیے آتا تو امام خود اس سے گفتگو کرتے تھے. اب ان شخصیتوں کو تراشنے کے بعد
اب اگر کوئی مناظرے کے لیے آتا تو وہاں پوچھتے بتاؤ کس علم کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہو؟ اگر کہتا علم کلام کے بارے میں، فرماتے مومن طاق سے بات کرو. اگر کہتا حکمت سے متعلق، عقل سے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں، فرماتے حشام بن حکم سے بات کرو. اگر کہتا فقہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، فرماتے زرارہ سے بات کرو. اگر کہتا حدیث میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، فرماتے ابو وسیر سے بات کرو. اگر کہتا اصرار کرتا کہ نہیں میں آپ سے بحث کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، امام فرماتے کہ تم ان سے گفتگو کرو اور ان سے مناظرہ کرو. اگر تم نے ان میں سے کسی ایک کو بھی شکست دے دی تو سمجھ لینا کہ تم نے جعفر صادق کو شکست دی. مرید پرور نہیں تھے، شخصیت پرور تھے. یہاں تک کہ امام کے علم کی شہرت پوری اسلامی دنیا میں پھیلنے لگی اور منصور دوانقی کو اپنی کم مائگی اور بے بذاتی اور اپنی بے وقعتی کا احساس ستانے لگا اور احساس محرومیت اور احساس کمتری میں کھولنے لگا. اس کی نیندیں حرام ہوئی اور اسے برابر یہ احساس ستانے لگا کہ میں تو محض لکڑی کے تخت پر بیٹھ کر لوگوں کے جسموں پر حکومت کر رہا ہوں. اگر پوری اسلامی دنیا میں اس وقت کسی شخصیت کی دلوں پر حکومت ہے تو وہ امام جعفر صادق. تو امام کی مرکزیت کو توڑنے کے لیے اس نے چاہا اپنے مشیروں سے مشورہ کیا کیا کروں، کیسے ان کی مرکزیت کو توڑنے میں کامیاب ہو جاؤں. تو اس کے مشیروں نے مشورہ دیا کہ کوئی ایسا عالم اور دانشور تلاش کرو کہ جو جعفر صادق سے ایسے سوال پوچھے کہ وہ لاجواب ہو جائے اور وہ جواب نہ دے سکے. تو جب وہ لاجواب ہو جائے تو تم ان کے حلقہ درس پر پابندی عائد کر دینا اور کہنا کہ ایسا شخص پڑھانے کی صلاحیت نہیں رکھتا. یہ تسلسل برقرار ہو جائے اور عزیز کی خواہش کے احترام یہ 2 جملے سنو پھر آگے بڑھ. تو اسی طرح سے اب جب اس نے ڈھونڈنا شروع کیا کوئی ایسا عالم دانشور کہ جو امام صادق سے گفتگو کرے اور لاجواب کرے، تو پوری اسلامی دنیا میں جو بھی عالم یا مفتی یا فقی یا محدث ملتا ہے یا تو براہ راست امام صادق کا شاگرد ہے یا آپ کے شاگردوں کا شاگرد. یہاں تک کہ مسلسل تتبع تفحص کرتے ہوئے ڈھونڈتے ہوئے ایک فرد کو تلاش کیا جس کی شہرت بہت زیادہ تھی کہ زیرک ہے، حاضر جواب ہے، ذہین ہے، لائق ہے، فتین ہے. کون؟ نعمان بن ثابت ابو حنیفہ سواد اعظم اور جمہور کے ایک امام ہے. تو رابطہ کیا، کہا کہ اگر آپ جعفر صادق کو لاجواب کر دو تو میں اتنا عطا کروں گا کہ آپ کی نسلوں کے لیے کافی ہو جائے. کیا میں کیسے ان سے گفتگو کر سکتا ہوں اور کیسے ان سے مباحثہ مناظرہ کر سکتا ہوں کہ میں ان کا شاگرد رہ چکا ہوں. تو اب تخویف اور تحریض کے نتیجے میں ڈرایا، دھمکایا اور لالچ دی کہ اگر آپ ان کو لاجواب کریں تو میں پوری اسلامی دنیا میں آپ کی امامت کا اعلان کروں گا اور آپ کو امام اعظم کا خطاب دوں گا اور پوری اسلامی دنیا میں آپ کا فتویٰ جاری کر دوں گا. بالآخر وہ آمادہ ہوئے لیکن کہا مجھے کچھ مہلت دیں، کچھ وقت دیں کہ میں تیار ہو جاؤں اور سوال تیار کر لوں، ایسے سوال کہ پھر جعفر صادق ان کا جواب نہ دے سکے. یہاں تک کہ 4 مہینے کی مہلت کے بعد کہا اب بلائیے اور مجھے یقین ہے کہ وہ میرے ان سوالوں کا جواب نہیں دے پائیں گے. اور 40 سوال تیار کیے. ادھر امام صادق کو مدینہ سے بغداد بلایا گیا اور ادھر جناب ابو حنیفہ وہ بھی آئے منصور دوانقی کے دربار میں. اب وسط میں منصور دوانقی کی مسند ہے، داہنے طرف امام صادق کے لیے مسند بچھا دی گئی اور بائیں طرف جناب نعمان بن ثابت ابو حنیفہ کے لیے مسند بچھائی گئی. اور منصور دوانقی نے بڑے فخر سے کہا کہ ہمارے ملک کی بہت بڑی علمی شخصیت ہے، 2 سال شاگرد رہ چکے ہیں. لیکن یہ ظرف کی بلندی کی انتہا ہے کہ امام صادق نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تو میرا شاگرد ہے، کس کو لے کے آگے میرے مقابلے میں. اتنا فرمایا کہ ہم انہیں جانتے ہیں، ان سے کہیے جو پوچھنا چاہتے ہیں. خود امام ابو حنیفہ کہاں کرتے تھے اور یہ اہل تسنن کی تاریخ کی ہر کتاب میں یہ جملہ ملے گا کہ لولا السنتان لہلک النعمان. اگر جعفر صادق کی صحبت میں مجھے 2 سال نہ ملے ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا. خود وزن کیجئے گا، جس ہستی کی صحبت اور شاگردی میں صرف 2 سال رہنے والا طالب علم پوری امت کے لیے امام اعظم بن جائے، اس جعفر صادق کی اپنی امامت کا معیار کیا ہوگا. اب سوال پوچھا، کب پہلا سوال کہا امام صادق یہ فرمائیے کہ ذبیحہ میں اور مردار میں کیا فرق ہے، کیوں ایک کا گوشت حلال ہے اور دوسرے کا حرام ہے. امام نے فرمایا خون کا فرق ہے، ایک کا خون اس کے جسم سے نکل جاتا ہے اس لیے وہ حلال ہے اور دوسرے کا خون اس کے جسم کے اندر رہ جاتا ہے اس لیے وہ حرام ہے. تو کہا اللہ نے خون کو کیوں حرام قرار دیا؟ اگر اللہ خون کو حلال قرار دے دیتا تو مردار کا گوشت ضائع نہ جاتا.
وہ مفلوق الحال تو ہدس تو ہدامن غریب اور مفلس افراد جو سال کے بقیہ دنوں میں گوشت نہیں کھا سکتے، کم سے کم مردار کا گوشت اپنے بچوں کھلا کے ان کی خواہش پوری کر دیتے. تو امام نے فرمایا نہ، اللہ کبھی بھی خون کو حلال قرار نہیں دے سکتا. کہ کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ اس لیے کہ خون میں ضرر ہے، نقصان ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر رحمان ہے، رحیم ہے. تو کبھی بھی اللہ کسی مضر اور نقصان دہ شے کو اپنے بندوں پر حلال قرار نہیں دے سکتا. کہ کیوں؟ خون میں کیا ضرر ہے، کیا نقصان ہے؟ فرمایا 3 نقصان ہے. اگر کوئی خون استعمال کرے گا یا ایسا جانور جس کے جسم میں خون رہ گیا اس کا گوشت استعمال کرے گا تو 3 طرح کے نقصان ہوگے. ایک قسی القلب ہو جائے گا، سنگ دل ہو جائے گا، پتھر دل ہو جائے گا، درندہ بن جائے گا. دوسرے، اسے کوڑھ اور جزام کی بیماری لاحق ہوگی. اور تیسرا ضرر یہ ہوگا کہ اس کے جسم سے ایسی بدبو اٹھے گی اور تعفن کہ دوسروں کے لیے ناقابل برداشت ہو جائے گا. کہ اچھا اتنی اہمیت ہے ذبیحہ کی، اتنی اہمیت ہے ذبیحہ کی کہ صرف اس کا گوشت استعمال ہو سکتا ہے. تو ہمیں کیسے پتا چلے کہ بازار سے جو گوشت ہم خرید کر لائے ہیں ذبیحہ کا ہے یا مردار کا ہے؟ آپ تو ملتان والے ذرا چھان پھٹک کے گوشت لے کے آتے ہیں بازار سے، لیکن لاہور میں کتنے سال اہل لاہور بنا میں گوشت کیا کیا کھاتے رہے. تو کیسے پتا چلے کہ جو گوشت ہم خرید کر لائے ہیں یہ گوشت ذبیحہ کا ہے یا مردار کا ہے؟ تو امام نے فرمایا اگر تمہیں شک ہو کہ قصاب نے خیانت کی ہے تو گوشت کو گھر میں لانے کے بعد اس گوشت کو آگ پہ رکھو. اگر سکڑنا شروع ہو جائے تو ذبیحہ اور پھیلنا شروع ہو جائے تو مردار ہے. کہ اگر ذبیحہ شرط ہے تو پھر مچھلی کو تو ذبح نہیں کیا جاتا، پھر اس کا بھی ذبیحہ ہونا چاہیے. امام نے فرمایا مچھلی اگر پانی کے اندر مرے مردار، اور مچھلی اگر پانی سے باہر آ کر مرے تو ذبیحہ. کا کیا فرق پڑتا ہے؟ ذبح تو نہیں کیا جا رہا، اندر مرے باہر مرے. امام نے فرمایا مچھلی جب پانی کے اندر مرتی ہے تو مرنے سے پہلے تڑپتی نہیں، لیکن جب پانی سے باہر آ کر مرتی ہے تو مرنے سے پہلے تڑپتی ہے. تو اس کے جسم میں خون کی مقدار ایک تو بہت کم ہوتی ہے، دوسرا تڑپنے کے نتیجے میں سارا خون اس کے سر میں آ کر اکٹھا ہو جاتا ہے اور باقی سارا گوشت سالم اور محفوظ رہ جاتا ہے. کہا اچھا ایسی جنت کا، بس چند سوال، ایسی جنت کا کیا فائدہ کہ انسان خود جنت میں چلا جائے اور اس کے عزیز احباب، بہن بھائی، اس کے بچے، بیٹے بیٹیاں، ماں باپ سب جہنم میں چلے جائیں؟ جب بھی اسے جنت میں اپنے عزیزوں کی یاد آئے گی تو بے چین ہو جائے گا. تو ایسی جنت کا کیا فائدہ؟ امام نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا. کہ کیوں ایسا نہیں ہوگا؟ امام نے فرمایا کہ جنت میں پہنچنے کے بعد انسان کی عقل کامل ہو جائے گی، اور جب انسان کی عقل کامل ہو جائے تو اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار صرف خدا بن جاتا ہے. اور جب کسی کی دوستی اور دشمنی کا معیار خدا بن جائے تو کبھی بھی ایسا انسان اللہ کی کسی دشمن اور نافرمان کے لیے پریشان نہیں ہوتا. کہا یہ اولاد فاطمہ ہونا کون سا بڑا شرف ہے، سید ہونا کون سی بڑی بات ہے؟ امام نے فرمایا کیا یہ شرف کم ہے کہ ہر ایک ہمارے نسب میں شامل ہونے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہم کسی کے نسب میں شامل ہونے کی کوشش نہیں کرتے؟ کہا فرزند رسول کیا وجہ ہے؟ آپ کے شیعہ اعمال میں سست ہیں، غفلت کرتے ہیں نماز روزے میں، عبادات میں، لیکن جو آپ کی ولایت اور امامت کو نہیں مانتے وہ بڑی دلجمی سے اور بڑی باقاعدگی سے نماز روزہ ادا کرتے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ آپ کے شیعہ سست ہیں اور آپ کے مخالفین عبادت میں چست ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ ابلیس نے ہمارے شیعوں کو عقیدے میں گمراہ کرنے کی کوشش کی تو ناکام ہو گیا. پھر اس نے سارا زور آ کر ہمارے شیعوں کے عمل پر صرف کیا، جس کے نتیجے میں عمل میں ان سے سستی ہو جاتی ہے. لیکن ہمارے مخالفین کو اور دشمنوں کو عقیدے میں گمراہ کرنے کے بعد ان کے حال پہ چھوڑ دیا کہ عمل میں لگے رہو، یہ کون سا تم کو فائدہ پہنچا. کہا کہ انسان کے اعمال ان کا اجر ثواب پاداش مادی ہے، روحانی ہے. فرمایا روحانی ہے. تو کہا پھر اللہ کو قرآن میں یہ کہنا چاہیے تھا کہ قیامت کے دن اعمال کو گنا جائے گا، لیکن اللہ نے فرمایا قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا. بھلا وہ کیسا ترازو ہے جس پر انسان کے اعمال کو تولا جا سکے؟ فرمایا ابو حنیفہ ہوشیار ہو جائیے، وہ میزان جس پر قیامت کے دن ہر انسان کے عمل کو تولا جائے گا وہ ہم محمد و آل محمد کی ولایت کا میزان ہے. اگر ولایت رکھتا ہے تو ہر عمل قبول کر لیا جائے گا، اور اگر ولایت نہیں رکھتا تو جتنا عمل لے کے آ جائے اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا. ہر سوال کے جواب میں امام نے اہل بصرہ کا نظریہ بیان کیا، اہل کوفہ کا، اہل حجاز کا، اور آخر میں قرآن و سنت سے اپنا نظریہ بیان کیا.
اور 40 سوال پوچھے ابو حنیفہ نے، اور 40 سوالوں کا جب برجستہ جواب دیا مسلسل، ایک مرتبہ ابو حنیفہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، یہ بھول گئے کس نے بلایا، یہ بھول گئے کس لیے بلایا، یہ بھی بھول گئے بعد میں کیا کہا، مکافات عمل ظاہر ہو سکتا ہے۔ ایک مرتبہ اٹھے کھڑے ہوئے، اہل تسنن کے بڑے بڑے علماء نے یہ جملہ تحریر کیا، کہا کہ منصور دوانکی کے دربار میں نعمان بن ثابت ابو حنیفہ نے کھڑے ہو کر یہ اعتراف کیا کہ اے امام جعفر صادق، چشم فلک نے، آسمان کی آنکھ نے اس ساری کائنات میں جعفر صادق سے بڑا عالم نہیں دیکھا۔ یہاں تک کہ امام تشریف لے گئے۔ بس چند جملے اور عرض کروں، واپس گئے مدینہ، اور جب واپس گئے تو آپ شرمندہ ہیں جناب نعمان بن ثابت، پہلے ہر چند مہینوں کے بعد آپ سے سوالات اکٹھے کرتے تھے، آپ سے استفادہ کرتے تھے، پوچھتے تھے، جواب لیتے تھے، رہنمائی لیتے تھے، لیکن آپ کیسے سامنا کریں؟ جس ہستی نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہو، آپ تھوڑا بڑے ہو جائیں اور اس کی چھڑی قیمت لگائیں کہ یہ چھڑی کتنے میں دیں گے آپ، جس ہستی نے بولنا سکھایا اور آپ اسی پہ گرجنا شروع کر دیجئے، تو ہمت نہیں پڑی۔ 2 سال مسلسل وہ امام کے پاس نہیں جا پائے، لیکن پھر ہمت جمع کی اور کہا چلو چلتے ہیں۔ حج کے لیے گئے مکہ اور وہاں سے پھر مدینہ گئے اور چاہا کہ امام کے پاس جائیں۔ تو اب جب دق الباب کیا، دستک دی، تو امام کے غلام نے، خادم نے دروازہ کھولا۔ جب دروازہ کھولا تو دیکھا سامنے نعمان بن ثابت ابو حنیفہ ہیں، تو کہا کہ امام جعفر صادق کی طرف سے کچھ افراد کی فہرست مجھے جو انہوں نے دے رکھی ہے ان میں آپ کا نام ہے، اور امام نے ان افراد سے متعلق کہہ رکھا ہے کہ میں ہرگز ان سے ملاقات نہیں کروں گا، بات نہیں کروں گا، تو آپ واپس تشریف لے جائیں۔ لیکن جناب نعمان بن ثابت واپس جانے کی بجائے بدستور دروازے پر کھڑے رہے، یہاں تک کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد اہل کوفہ کا ایک وفد آیا، اور جب انہیں اذن باریابی ملا تو یہ بھی انہی کے اندر شامل ہوئے اور جا کے اندر بیٹھ گئے۔ اور جب بیٹھے تو اس سے پہلے کہ اہل کوفہ بات کا آغاز کرتے اور وہاں سے آنے والے افراد، تو ایک مرتبہ جناب ابو حنیفہ بول پڑے، کہا کہ فرزند رسول، اتفاق سے اہل کوفہ کے افراد جہاں آپ کے پاس حاضر ہوئے، میں بھی کوفہ سے تعلق رکھتا ہوں، تو میں نے دیکھا ہے خود کہ کوفہ میں بہت سارے آپ کے پیروکار، شیعہ، آپ کے محب، آپ کی امامت کو ماننے والے بعض اصحاب رسول پر لعن طعن کرتے ہیں، انہیں گالیاں دیتے ہیں، غاصب کہتے ہیں، برا کہتے ہیں۔ تو اگر آپ اس وفد کو ایک تحریر لکھ کے دے دیں کہ یہ کوفہ میں آپ کے شیعوں تک پہنچائیں، اور آپ منع کریں اور روک دیں کہ وہ آج کے بعد کسی صحابی پر لعن طعن نہ کریں، اسے برا نہ کہیں۔ امام نے فرمایا ابو حنیفہ کون ہماری بات سنتا ہے؟ کہ کیوں نہیں سنتے، سب مانتے، آپ لکھ کے تو دیں، پھر دیکھی کون نہیں مانتا۔ امام نے فرمایا انہیں چھوڑو، اپنی بات کرو، تم برابر 2 سال تک میرے شاگرد رہے، 2 سال مجھ سے سیکھتے رہے، پڑھتے رہے، اس کے باوجود کہ تم میرے شاگرد رہے، میں تمہارا استاد ہوں، میں نے تمہیں اپنے گھر آنے کی اجازت نہیں دی، تم بغیر اجازت اندر آ گئے، میں نے تمہیں بولنے کی اجازت نہیں دی، تم نے بغیر اجازت یہ بولنا شروع کر دیا۔ تو جب میرا شاگرد میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں تو کسی اور سے کیا توقع رکھوں گے وہ میری بات کو مانے گا؟ اور تم ان کی بات کرتے ہو ابو حنیفہ، میں نے سنا ہے کہ تم دین میں قیاس سے کام لیتے ہو۔ کہ ظاہر ہے کہ جب مجھے قرآن سے، سنت سے کسی حکم کا، مسئلے کا جواب نہیں ملے گا تو قیاس کے علاوہ میرے پاس کیا راستہ بچ جاتا ہے؟ کہ اچھا اگر تمہارا مسلک قیاس ہے تو یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص حالت احرام میں ہرن کے اوپر والے دانت توڑ دے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ بہت دیر سوچتے رہے، اور سوچنے کے بعد سر اٹھایا اور کہا اے امام صادق مجھے اس مسئلے کا علم نہیں، اس کا جواب مجھے نہیں پتا۔ امام نے فرمایا آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہرن کے اوپر والے دانت ہوتے ہی نہیں، تو جب آپ کو اتنا بھی نہیں پتا تو آپ امامت کا دعویٰ کیوں کرتے ہیں؟ اور میں نے سنا ہے کہ آپ کا مشرب اور منہج اور مسلک قیاس ہے، قیاس سے کام لیتے ہیں، در حالی کہ دین میں سب سے پہلے جس نے قیاس سے کام لیا وہ ابلیس تھا۔ کہ ظاہر قرآن و سنت سے مجھے جب حکم نہ ملے کسی مسئلے کا جواب تو کیا کروں گا سوائے قیاس کے۔ فرمایا اگر آپ کا منہج قیاس ہے تو بتاؤ قتل بڑا جرم ہے یا بدکاری بڑا جرم ہے؟ کہ قتل بڑا جرم ہے، اور بدکاری قتل کی نسبت چھوٹا جرم ہے۔ کہ اچھا قتل بڑا جرم ہے اور یقیناً بڑا جرم ہے، اور بدکاری اس سے چھوٹا جرم ہے، لیکن دین میں، شریعت میں قتل کے ثبوت کے لیے 2 گواہ کافی، لیکن بدکاری جو چھوٹا جرم ہے اس کے لیے 4 گواہ شرط ہے۔ تو بڑے جرم کے لیے 2 گواہ اور چھوٹے جرم کے لیے 4 گواہ۔ اگر مسلک قیاس ہے تو جواب دو۔
کہا اس کا مجھے نہیں پتا. کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر انسان 10 درہم سے کم چوری کرے اس پر حد جاری نہیں ہوگی، لیکن اگر کوئی 10 درہم سے زیادہ چوری کرے تو اس کی انگلیوں کو کاٹ دیا جائے گا ہتھیلی کی اگلی جگہ. تو اگر کوئی چوری کرے 10 درہم سے زیادہ تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، لیکن اگر کوئی کسی کے ہاتھ کاٹے تو اس کی دیت 500 درہم ہے. تو یہ 50 گنا کا جو فرق آ رہا ہے، اگر تمہارا مسلک قیاس ہے تو جواب دو کہ نہیں معلوم. کہ نماز افضل ہے یا روزہ؟ کہ نماز افضل ہے. کہ یقیناً نماز افضل ہے. لیکن ایک خاتون مہینے کے کچھ دن جب نماز نہیں پڑھ سکتی اور روزہ بھی نہیں رکھ سکتی اور دوبارہ جب پاکی کی حالت میں پلٹتی ہے تو اس پر روزوں کی قضا تو واجب ہے لیکن نماز کی قضا واجب نہیں. تو جو افضل ہے اس کی قضا نہیں ہے اور جو افضل نہیں ہے اس کی قضا ہے. اگر تمہارا منہج قیاس ہے تو جواب دو کہ نہیں معلوم. نہیں معلوم. کہ عورت کمزور ہے یا مرد کمزور ہے؟ کہ عورت کمزور ہے. تو فرمایا کہ جو کمزور ہے اس کا میراث میں حصہ زیادہ ہونا چاہیے تاکہ اس کے ضعف، ناتوانی اور کمزوری کا جبران ہو جائے. کہ ایسا ہی ہے. کہ لیکن برعکس ہے، عورت کا حصہ کم ہے. اگر منہج قیاس ہے تو جواب دو. یہاں تک امام سوال پوچھتے رہے. اس نے بھی 40 سوال پوچھے تھے، امام نے 40 سوالوں کے جواب دیے. آج امام نے بھی 40 سوال پوچھے اور وہ کسی ایک سوال کا جواب نہیں دے پائے. اور امام نے جو سب سے آخر میں سوال پوچھا، کہا اچھا یہ 40واں سوال. کہا جناب ابو حنیفہ یہ بتائیے، یہ جو سورہ تکاثر کی آیت نمبر 8 ہے جس میں خدا فرما رہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ پھر قیامت کے دن نعمتوں سے متعلق سوال کیا جائے گا، تو ذرا بتائیے کہ وہ کون سی نعمتیں ہیں؟ کہ یہی جو ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پہنتے ہیں، استعمال کرتے ہیں. کہ اچھا اگر تمہارے سامنے اور تمہارے خیال میں یہ نعمتیں مراد ہیں تو بتاؤ کہ اگر کوئی شخص تمہیں اپنے گھر دعوت دے اور کھانا کھلائے اور مشروبات پیش کرے اور پھل کھلائے اور بعد میں تحفے دے کے رخصت کرے، لیکن اس کے بعد جب تم اکیلے کہیں کسی محفل میں یا بس میں یا تنہا اسے مل جاؤ تو تمہیں روک کر پوچھنا شروع کر دے کہ بتاؤ فلاں دن جب تم میرے گھر میں آئے تھے میں نے تمہیں کھانے میں کیا دیا تھا، پینے میں کیا دیا تھا، پہننے میں کیا دیا تھا، تو بتاؤ ایسے شخص کے بارے میں کیا خیال کرو گے؟ کہ میں یہی سوچوں کہ بہت کمزرف آدمی ہے، بہت کمینہ آدمی ہے، کھلانے کے بعد، پلانے کے بعد، دینے کے بعد جتلا رہے. کہ اب بتاؤ خدا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا تو خدا سے متعلق یہ گمان کرتا ہے کہ دنیا میں کھانے پینے کی نعمتیں تمہیں دے گا اور قیامت کے دن ان سے متعلق سوال کرے گا؟ کہ پھر آپ بتائیے وہ کون سی نعمت ہے جس سے متعلق قیامت کے دن ہر انسان سے سوال کیا جائے گا؟ فرمایا ابو حنیفہ ہوشیار ہو جائیے، وہ نعمت ہم محمد و آل محمد کی ولایت کی نعمت ہے. اور مجھ سے میرے محترم میزبان نے یہ خواہش کی کہ آج میں باب الحوائج حضرت ابو الفضل عباس سے متعلق کچھ عرض کروں. تفصیلی مسائل تو کل ہی عرض کروں گا، لیکن ایک روایت عرض کرتا ہوں. آپ کی شہادت کسی اور موقع بیان کروں گا، لیکن عباس کون ہے، وہ کیا شرف ہے، وہ کیا مقام ہے، میں حیران ہو جاتا ہوں. امام حسین علیہ السلام کے جو کلمات ہیں جناب عباس سے متعلق، کہا کہ عباس میرا زور قمر ہے اور عباس میرے خیمے کا ستون ہے. اگر ستون کو نکال دیا جائے اس کا مطلب خیمہ زمین بوس ہو جائے گا. یہ امام حسین کا جملہ ہے. اور شریکت الحسین کا جملہ کیا ہے جو آپ نے شام غریبہ ارشاد فرمایا. شام غریبہ ہوئی، جناب عباس کی ٹوٹی ہوئی تلوار اٹھائی اور جلے ہوئے خیموں کے گرد پہرا دینا شروع کیا اور ایک مرتبہ مقتل کی طرف رخ کر کے فرمایا اٹھو عباس، دیکھو کل جو کام تم انجام دے رہے تھے آج تمہاری بہن زینب انجام دے رہی. اور اس کے بعد ایک عجیب جملہ کہا، یہ جناب عباس کے تعارف کے لیے بہت بڑا جملہ ہے اور وزنی جملہ ہے. کہا عباس کل تک جو آنکھیں تمہاری وجہ سے، تمہارے خوف کی وجہ سے سو نہیں پاتی تھی، ہمارے دشمن سو نہیں پاتے تھے اور ہم چین کی نیند سوتے تھے، آج سے تمہارے دنیا سے جانے کے بعد اب ہماری نیندیں ختم ہو گئی اور آج سے ہمارے دشمن چین کی نیند سوئیں گے. کیا ہوا جناب عباس کی شہادت سے؟ ایک مرتبہ جب یہ کاروان چلا کربلا سے کوفہ کی جانب، تو جیسے کوفہ میں داخل ہو رہا تھا، اصحاب رسول میں سے ایک بزرگ صحابی جن کا نام ہے زید ابن ارقم، انہوں نے دیکھا امام سجاد کو، تعارف ہوا
تو روتے ہوئے آگے بڑھے اور آ کر امام سجاد کی بارگاہ میں سلام کیا، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ جب کربلا سے لے کر کوفہ تک پہلی مرتبہ کسی کو سلام کرتے ہوئے سنا تو امام سجاد نے توق بری گردن سے ایک مرتبہ چہرہ اٹھایا، سر اٹھایا اور فرمایا کون ہے اس غربت کے عالم میں ہمیں سلام کے قابل سمجھنے والا؟ اس بوڑھے صحابی رسول نے کہا فرزند رسول پہچانا نہیں؟ میں آپ کے جد کا صحابی زید ابن ارقم ہوں اور آپ کے نانا کی زیارت کے لیے مدینے جا رہا تھا، تو راستے میں مجھے اس قیامت کی اطلاع ملی ہے، اگر آپ کا آپ کے جد رسول اللہ کے لیے کوئی پیغام ہو تو دے دیجئے۔ امام سجاد نے اونٹوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا زید کیا اب بھی کسی پیغام کی ضرورت ہے؟ جانا نہیں میرے بابا حسین کا سر ہے؟ پھر پوچھا یہ جو دو سر ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں، کہا یہ میری پھوپھی زینب کے اون و محمد کے سر ہے۔ ایک مرتبہ جناب زید نے پوچھا یہ جو چھوٹے سے نیزے پر ایک پیارا سا سر نظر آ رہا ہے، ایسے پر بلند کر دیا گیا۔ ایک مرتبہ زید نے چاروں طرف گھوم کر شہیدوں کے سروں کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا آقا امام سجاد کیا جناب عباس نے ساتھ نہیں دیا؟ کیا عباس نے ساتھ نہیں دیا؟ امام نے فرمایا اے زید اگر آپ میرے جد کے صحابی نہ ہوتے میں ہمیشہ کے لیے آپ سے ناراض ہو جاتا۔ آپ نے میرے چچا ابو الفضل عباس سے متعلق سوچا کیوں؟ کہا آقا مجھے معاف کر دیجئے، میں نے اس لیے پوچھا حد حسین کا سر نیزے پر، حد علی اصغر کا سر نیزے پر، حد علی اکبر کا سر نیزے پر، حد قاسم کا سر نیزے پر، مجھے جناب عباس کا سر کہیں نظر نہیں آیا۔ امام نے فرمایا زید وہ دیکھ سفید گھوڑے کی گردن میں، سفید گھوڑے کی گردن میں میرے چچا عباس کا سر ہے، اگر سن سکے تو سنیں کس طرح سے جناب عباس کے سر کو گھوڑے کی گردن میں آویزہ کیا گیا۔ میں نے جو مقتل میں جملے پڑھے ہیں، آپ کے ایک کان سے سوراخ کیا گیا اور پھر رسی کو ایک کان سے گزارا گیا اور دوسرے کان سے نکال کر اس طرح سے جناب عباس کے سر کو گھوڑے کی گردن میں آویزہ کیا گیا۔ لیکن جناب زید پوچھ رہے ہیں فرزند رسول کیا وجہ ہے باقی شہیدوں کے سر نیزے پہ بلند ہے، عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں؟ تو جواب دیا میرے چچا عباس کے سر کو کئی مرتبہ نیزے پہ بلند کیا گیا، لیکن جب میرے چچا نے محمد کی بیٹیوں کو، علی کی نواسیوں کو، زینب کبریٰ کو سربرانہ دیکھا میرے چچا سے ضبط نہ ہو سکا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ۔ پروردگار ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرما، پروردگار اس گریہ و بکا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پروردگار اس عبادت کے لیے اپنی بارگاہ سے اجر عظیم قرار دے، پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہمارے والدین کے گناہوں سے درگزر فرما، ہم سب کو نعمت تقوی عطا فرما، پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے، قرآن پر عمل کرنے اور قرآن کی تعلیمات کو معاشرے میں عام کرنے کی توفیق عطا فرما، جو مومن بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مومن بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح نصیب فرما، پروردگار امام زمانہ کے سپاہیوں کی حفاظت فرما، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، لبنان کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، پاڑا چنار کے بے بس بے کس اور مظلوم مومنین کی مدد فرما، ہم سب کو وحدت و اتحاد نصیب فرما، پروردگار ہمیں بھی آقا امام زمانہ کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما، ہماری تمام دعاؤں کو مستجاب فرما، بانی مجلس کے رزق و جان و مال و اولاد میں وسعت و برکت عطا فرما، جملہ مومنین مومنات شہداء اسلام ایسے مومنین کی جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، اپنے تمام مرحومین اور بانی مجلس کے مرحومین سب کی سارے ثواب اور درجات کی بلندی کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیجیے۔